اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ جو 10 ذی الحج کے آگے سے جو دن آ رہے ہیں آپ کے سامنے، ان کے بارے میں۔ پہلی ذی الحج تو آج ہو چکی ہوئی ہے اور یہ میری دوسری ویڈیو ہے آج کی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن جلدی مل جائے، اور تھوڑا سا پھر بھی میں کہیں نہ کہیں لیٹ ہو گئی، تو اس کے لیے سوری۔ لیکن میں یہی کہوں گی کہ 10 جو دن ہیں یہ، اگر آپ سے پہلا دن مس بھی ہو گیا ہے تو باقی جو 9 دن رہ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سے زیادہ عمل کسی دن میں پسند نہیں ہے جتنا زیادہ ان کے اندر، یعنی محبوب نہیں ہے، آپ یوں سمجھ لیں، یا محبوب سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہے ان دنوں میں، تو وہ یہ 10 دن ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں کہتے ہیں 1 روپیہ بھی دے دو صدقہ، تو وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ بہت زیادہ صدقے کی فارم میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی آپ لوگ جس طرح رمضان کے آخری عشرے میں محنت کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی ان عشروں میں بھی محنت کریں، کوشش نہیں یقینی بنائیں کہ آپ سے ان 10 دنوں کے روزے رکھے جائیں۔ دیکھیں، یہاں اگر میں عورت حضرات کی بات کروں تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہوئی ہیں ہمارے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ آیت الکرسی پڑھو تو ایک قدم آپ کا فرض نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ایک قدم آپ کا دنیا میں اور دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ان 10 دنوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت جو ہے، اگر ان 10 دنوں کو ہٹا کر بات کی جائے تو اگر اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، خاوند چاہے جو مرضی نکل آئے، لیکن اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، لیکن جب تک وہ گزارا کر رہی ہے اور وہ اس خاوند کی جو ہے فرما بردار ہے، اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کر رہی ہے، نہ صرف یہ بلکہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھ رہی ہے، زیادہ روزے رکھ رہی ہے، تو یہ عورت جنتی ہے، یعنی جنت میں جانے کے آسان بھی ہے۔ میں اس دن سوچ رہی تھی کہ ہمیں ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں بشارت دی ہوئی ہے کہ یہ کر لو تو جنت میں جاؤ گے، وہ کر لو تو جنت میں جاؤ گے، لیکن سب سے زیادہ آسانی عورت کے لیے دی ہوئی ہے کہ وہ تھوڑی سی بس چیزیں کرے، اور اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی عورت کا ہسبینڈ ٹاکسک بھی ہے، یعنی اتنا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کچھ جتنے بھی اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہے وقت میں، اگر وہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جن کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ان کو چھوڑ کر، اگر وہ باقی تمام چیزوں میں، obvious بات ہے اس میں تو آپ کسی کی بھی نہیں مان سکتے، آپ کو اللہ کی ماننی ہے، لیکن ان باتوں کو چھوڑ کے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہاں بھی آپ کر رہے ہوں گے کہ آپ اپنے خاوند کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ جو بھی ٹائم آپ کے اوپر آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین سے نواز دیتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات کہنے کی کہ اتنے پوائنٹس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، ہر چیز پہ۔ عورت کے لیے سب سے آسان ہے جنت میں جانا۔ تو دیکھیں، روزے آپ یہ 10 دن کے اگر رکھ لیتی ہیں تو یہ 10 دن کے روزے بھی پورے ہو جائیں گے، نہ صرف یہ بلکہ آپ کی جو لائف میں، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو گول ہے کہ جو عورت جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کی بات میں کریں، جن کی نہیں بھی ہوئی ہوئی وہ بھی عورت روزے زیادہ رکھ رہی ہے، تو آپ الحمدللہ یہ جنت میں جانے والے کام ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں یہ جو 10 دن رہ گئے ہیں ان کے اندر آپ نے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا روزہ رکھ لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا، اور اگر پہلا نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، باقی کے آگے کے دن پورے کر لیں۔ اچھا فرض کریں وہ لڑکیاں جو روزے ہی نہیں رکھ پا رہی اپنی طبیعت کی وجہ سے، وہ کیا کریں؟ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے 1 روپیہ ہم بات کریں، 1 روپیہ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، تو آپ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو قرآن کا ثواب مل جائے گا ایک۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ 1 روپیہ کیا ہے، اب تو 1 روپے کی روٹی بھی نہیں آتی، آپ وہی بے شک سیپریٹ کر دیں، 10 دن کے 10 روپے بنتے ہیں صرف اور صرف، تو آپ دنیا کے لحاظ سے 10 روپے ہے، لیکن آپ بے شک کسی ڈبے میں ڈال دیں، کوئی مسجد اگر آپ رستے سے گزرتے ہیں کوئی صدقے کا باکس ہے اس میں ڈال دیں، 1 روپیہ ہی ڈال دیں۔ دیکھیں یہ دنیا ہے جو ہمارے اعمال جج کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال تھوڑے سے بھی ہوں اس کو زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ وہ صرف شیطان مردود ہے جو چاہتا ہے کہ ہم لوگ جنت میں نہ جا سکیں، ہم لوگ بس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں، ادھر کی رنگینیوں میں کھو جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کافر جو ہوں گے، جب وہ آخرت دیکھیں گے، سب دوزخ دیکھیں گے، تو کہیں گے ہم نے تو اپنے لیے، مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہم نے تو اپنے لیے بربادی ہی چنی، ہم نے تو اپنا برا ہی کیا۔ تو جب آپ اپنی دنیا کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور کوئی جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں، ہم بہت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم گانے سن رہے ہیں، تو یہ آپ اپنا برا کر رہے ہیں، اپنا اچھا نہیں کر رہے ہیں، اپنا ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کسی کو دانا خواستہ کوئی مہلک بیماری ہے اور وہ مزید اپنے آپ کو زہر دینے کے اوپر تو نہ ہوا ہے، یہ بالکل ویسے ہی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جنگ مرتے دم تک چلنی ہے، ہمیں اپنی حقیقی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب یہاں پر بات کر لیتے درود ابراہیمی کی۔ اگر آپ لوگوں نے سعدیہ فیاض کا چینل نہیں دیکھا،
انہوں نے بیسیکلی اپلوڈ کر دی ہے ویڈیو کہ درود ابراہیمی ہمیں کیوں پڑھنا ہے. دیکھیں اگر ہم جو ہماری عید الاضحیٰ ہے، بڑی عید ہے، اگر اس کی بات کریں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عطا کی تھی. اتنے زیادہ وہ محنت انہوں نے کی. کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، کہتے ہیں محنت تو ابراہیم علیہ السلام بننے کے لیے کرنی پڑتی ہے، اسماعیل علیہ السلام تو انعام ہوا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلنا ہے تو اللہ کے حکموں پر سرنڈر کرنا سیکھیں. سیدہ حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ، جن کو اکثر اوقات ہجر بھی کہا گیا ہے، بننا ہے تو اللہ کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے تسلیم کرنا سیکھیں. راہ نظر آئے نہ آئے دوڑنا اور کوشش کرنا سیکھیں. پھر یقین رکھیں اللہ ہمیں ضائع کرے گا نہ ہماری اولاد کو انشاءاللہ تعالی. اچھا یہاں پر دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ استغفراللہ ہم ان کے جیسے بن رہے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے. وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، آج کل آپ دیکھیں، چھوٹی سی میں اگزامپل دے رہی ہوں، ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ، جب اسپیشلی ان لوگوں کی میں کپلز کی بات کرتی ہوں جن کے والدین بہت ٹاکسک ہوتے ہیں اور انہوں نے زندگی حرام کی ہوتی ہے. میں لڑکی کی سائڈ کو بھی کہوں گی، لڑکے کی سائڈ کی بات کروں گی. آج کل دونوں ہی کم نہیں ہیں، صرف ایک سائڈ کی میں بات نہیں کروں گی. تو دونوں پیرنٹس کہیں نہ کہیں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی زندگی میں انوالومنٹ اختیار کر لیتے ہیں جن سے ان کی شادیاں بھی متاثر ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں لڑکے کے لیے اپنے والد کے سامنے سٹینڈ لینا یا لڑکی کے لیے اپنے والد والدہ کے سامنے سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ تو دنیاوی بات ہے جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ان کی نافرمانی نہ کرو. ہاں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ کہیں زیادتی نہیں کر سکتے اس فیصلے میں، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وہ حق پہ تھے. ان کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا اپنے والد کے اگینسٹ کھڑے ہونا، اور پھر انہوں نے جس طرح بت توڑے، یہ ساری باتیں. تو درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں ہے. چلے میں آپ لوگوں کو ایک بہن کا واقعہ سنا دیتی ہوں. یہ بہن بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں اور کہتی ہے کوشش ہوتی تھی کہ 1000 مرتبہ میرا مکمل روز ہو جائے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ مقام ابراہیمی پر کھڑی ہیں، اور مقام ابراہیمی پہ ایسے نہیں کھڑی کہ اب وہ تو بالکل بند ہے نا. جو لوگ گئے ہوئے ہیں عمرہ حج کرنے ان کو پتہ ہوگا مقام ابراہیمی جو ہے وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں اور وہ بند ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان پاؤں کے نشانات میں نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں ادھر نماز پڑھ رہی ہوں اور نوافل بلکہ ادا کر رہی ہوں، تو وہ پاؤں کے نشان میرے پاؤں کے نشان سے بہت بڑے ہیں. اور میں کہہ رہی ہوں کہ میرا پاؤں اس میں پورا نہیں آ رہا، لیکن مجھے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے یہاں مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی. لیکن اس میں کہتی ہیں کہیں نہ کہیں میں موبائل فونز میں کھوئی ہوئی تھی، اپنے موبائل ڈھونڈ رہی تھی کہ میں نے حالانکہ آپ دیکھیں وہ کبھی کہتی ہیں میں حج کرنے نہیں گئی، کبھی میں عمرہ کرنے نہیں گئی، لیکن مجھے پتہ تھا خواب میں کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں اور یہ مقام ابراہیمی ہے. خواب میں بھی ان کو بتایا گیا کہ مقام ابراہیمی ہے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. اب اس کی تعبیر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ سب درود ابراہیمی کے فضل سے میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں ان پاؤں کے اندر، کہتی ہیں میں نے اپنے پاؤں کو ان پاؤں کے اندر کھڑے دیکھا. یعنی وہ جو نشانات بنے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ ان پاؤں کے نشانات میں کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن وہ بہن کہتی ہیں کتنا خوبصورت ان کا خواب تھا ماشاءاللہ، کہ وہ کہتی ہیں ان پاؤں کے نشانات پر میں کھڑی ہوئی تھی. جیسے کہ ہم کسی چھوٹے بچے کسی بڑے کی جوتی میں پاؤں نہیں ڈال لیتے، کہتی بالکل ویسے ہی میں نے ان نشانات جو پاؤں کے تھے ان میں پاؤں رکھے ہوئے تھے. لیکن کہتی کچھ خواب میں یہ تھا کہ میں اپنے موبائل فونز ڈھونڈ رہی تھی کہ ہائی یہاں پہ تو رش ہے، کہیں میرے موبائل نہ گم جائے. تو کہہ رہی مجھے اٹھ کر خوشی بھی ہوئی لیکن دکھ بھی ہوا کہ کیا یہ خواب ہے کہ جس میں اپنے موبائل فونز میں کھوئی ہوئی ہوں. اتنا خوبصورت مقام وہاں پر تو مجھے پراپر طریقے سے. اور ہاں یہ بھی کہتی ہیں کہ میں جب نوافل ادا کر رہی تھی تو نوافل بھی میں اس طرح ادا کرتی کہ بس میں اچھے طریقے سے ادا کروں یہاں پر، لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی تھی. بالکل ویسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے نا برے خیالات آتے ہیں، لیکن ہم بار بار جھٹکتے ہیں کہ نہیں یا اللہ میں اچھی نماز پڑھنا چاہ رہی ہوں، بالکل ویسے ہی. تو یہاں پر یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے برے شر سے بچائے، کیونکہ اکثر اوقات میں روحانی واقعات بتا دیتے ہیں تو ان میں پرابلم آ جاتی ہے. لیکن خیر اللہ تعالیٰ رہنمائی کی وجہ سے ہم یہ بتا رہے ہیں بات. تو اللہ تعالیٰ ان بہن کی جو یہ روحانی خواب ہے ان کا سلسلہ جاری رکھے، آمین ثم آمین. تو یہ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے چیزیں. کہتے ہیں نماز کا اتنا اس بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ مجھے معاف کرے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے مجھ سے تو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ جب وقت پہ یعنی نماز پڑھتا ہے تو میں اس کو جنت دوں گا، محل اینڈ آل دیٹ اسٹف. لیکن
اگر وہ کوتاہی کرے گا یعنی دیر کرے گا، نماز تو پڑھا لیکن نماز پڑھنے میں دیر کرے گا، تو میرے پر ہے کہ میں اسے بخش دوں اپنی رحمت سے یا اس کو سزا دوں۔ تو یہاں بات انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم وہ عمل کیوں نہ کریں جس پہ گارنٹی ہے کہ بھئی ہمیں پاس ہونا ہی ہونا ہے، نہ کہ ہم ایسے کھڑے ہوں جی اور کہیں اچھا اب ہم کیا کریں۔ ہم بڑا ہی لائٹ لے جاتے ہیں کہ چلو نماز تو پڑھ لی نا، نہیں آپ دیکھیں نماز تو پڑھ لی لیکن لیٹ پڑھی تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں بخش تو دوں گا، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہے کہ بخشوں یا نہ بخشوں۔ تو یہ باتیں انڈرسٹینڈ کریں، ہمیں اپنے آپ کو کب ایسے ہی ہم کیوں نہ وہ رستہ اختیار کریں جہاں گارنٹیڈ سکسیس ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ان میں کثرت سے درود ابراہیمی کا ورد کریں، اور باقی بھی جو عبادت آپ سے ہو سکتی ہے، استغفر اللہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کا ثواب لیں، لیکن روزے، درود پاک، اور جیسے کہ سعدیہ فیاض کی جو ویڈیو ابھی انہوں نے اپنے چینل پہ لگائی ہے جس میں حمیرہ الیاس جو کے پی کے سے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ لوگ مجھ پہ درود بھیجتے ہیں، اور یہی در ہے جو کہ ہمیں حج عمرے کی طرف بھی انشاءاللہ لے جائے گا۔ دیکھیں حج تو فرض ہے نا، تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن استطاعت نہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کتنا مہنگا حج ہو چکا ہوا ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے حج عمرہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پیسے کا کوئی محتاج نہیں ہے، وہاں بس بلاوے کے لوگ محتاج ہیں۔ تو اسی لیے کسی کو کمتر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ جانے، اور کسی کو بھی کوئی اگر جیسے اکثر اوقات ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایکٹرز بھی جا رہے ہیں تو ان کو بھی برا نہ کریں، یہ اللہ کے بلاوے ہیں، اللہ کا جس پہ کرم، ہم کیا جانیں اس بات کو۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی کی کثرت بہت بڑھا لیں پلیز، دیکھیں کیونکہ یہ ہمارا جو درود ابراہیمی ہے اس کے بغیر، جیسے کہ حمیرہ الیاس نے کہا کہ کوئی بھی ہماری نفلی نماز، کوئی بھی ہماری فرض نماز اس درود کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ درود پاک سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ تو پلیز جو بھی آپ درود شریف پڑھیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ پلیز درود ابراہیمی کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔